بلوچستان میں ہونے والے بھیانک واقعے کی مزید تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں، جس میں احسان اور بانو کو بے رحمی سے بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان، ان کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے کہ یہ میاں بیوی نہیں تھے، ان کی اپنے طور پر شادیاں ہو چکی تھی، دونوں بچوں کے والدین بھی تھے اپنے بچوں کے، اور یہ اپنے گھر سے چلے گئے تھے۔ بہرحال ان کی طرف سے کہا گیا کہ جو کچھ بھی ہوا، قتل ہوا ہے، اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سینٹ کے انتخابات پر۔ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے خصوصی طور پہ نظریں دنیا کی، پاکستانیوں کی، پاکستان کے سیاستدانوں کی، پاکستان کے میڈیا کے لوگوں کی، اینکرز کی لگی ہوئی تھی خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہونے والے انتخابات پر۔ وہاں پہ ایک فارمولہ سامنے آیا تھا حکومت اور اپوزیشن کے مابین، 6 سیٹیں تحریک انصاف کی جن کی وہاں پہ 92 سیٹیں ہیں، اور دوسرے نمبر پر اپوزیشن اتحاد آ جاتا ہے جن کی کوئی 50 کے قریب 46 نشستیں ہیں، اور یہ مل ملا کے ہوئی 180 نشستیں۔ تو وہاں پہ انتخاب ہونا تھا سینٹ کا، اور وہاں پہ سینٹ کا انتخاب نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ کس کی طرف سے؟ الیکشن کمیشن کی طرف سے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آ چکا تھا۔ اس کے مطابق ساری سیٹیں تحریک انصاف کے حصے میں چلی جانی تھی۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تاکہ جب تک کہ وہاں پہ فیصلہ بدل نہیں گیا اپیل میں جا کے۔ اب وہاں پہ الیکشن ہونے تھے تو وہاں پہ تحریک انصاف کو 9 سیٹیں بڑی آسانی کے ساتھ مل سکتی تھیں، لیکن جس طرح سے پاورفل ہے دوسرا طبقہ، دوسرا حلقہ، جس طرح سے رجیم ہے، رجیم کی جس طرح سے پشت پناہی کی جاتی ہے، انہوں نے وہاں پہ ایک فارمولہ نکال لیا کہ 6 نشستیں تحریک انصاف کی، 5 نشستیں باقی ساری پارٹیوں کی۔ اس پر اتفاق رائے ہو گیا تھا۔ تو جس طرح سے پاکستان میں معاملات چلتے ہیں اور ان لوگوں کی طرف سے اپنی شرم سارا کچھ اتار کے رکھ دیا گیا ہے، جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی کہ نچن لگ پئی تے پھر کونڈ کا تھا۔ کونڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب ناچنا شروع کر دیا تو پھر کونڈ کے چیز کا، پھر نقاب کے چیز کا، پھر کھل کے ناچو۔ تو رجیم کی بھی یہی صورتحال ہے کہ انہوں نے جس طرح سے بے اصولیاں شروع کر دی ہیں، تو اب ان کو یہ کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بے شرمی ہے، ڈٹائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں لیکن وہ سخت الفاظ ہو جائیں گے۔ تو ان کی طرف سے وہاں پہ ایک ایسا طریقہ کار طے کیا گیا کہ 6 نشستیں تحریک انصاف کی، 5 نشستیں باقی سارے اتحادیوں کی۔ میرا خیال ہے کہ اس پر اتفاق ہو گیا تھا تو بہتر تھا، کیونکہ اگر وہاں پہ ہارس ٹریڈنگ کی صورتحال شروع ہو جاتی جس طرح سے وہاں پہ پیسہ چل رہا، تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ 2 ارب روپیہ بھی پیشکش میں کہا جا رہا ہے، تو وہاں پہ اگر اس طرح سے پیسہ چلتا، جیسا کہ عمران خان کی طرف سے ایک موقع پر ان کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، اور واحد ایک صوبے میں ان کی حکومت تھی، وہاں پہ 20 لوگوں نے سینٹ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کو جتوا دیا تھا، اور وہاں پہ ایک بھی ووٹ پیپلز پارٹی کا اگر ہوا تو 1-2 ہوں گے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کا ایک سینیٹر بن گیا تھا۔ عمران خان نے 20 کے 20 لوگوں کو نکال دیا تھا۔ تو ہارس ٹریڈنگ وہاں پہ کھل کے ہوتی ہے، پیسہ کھل کے چلتا ہے۔ تو اس سے محفوظ رہنے کے لیے بہرحال وہ بہتر طریقہ کار تھا۔ اگر تحریک انصاف اس پر متفق نہ ہوتی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، بیویوں کو اٹھایا جاتا ہے، گھر والوں کو اٹھایا جاتا ہے، والدین کو اٹھایا جاتا ہے، اور سسرالیوں کو بھی کرنٹ لگایا جاتا ہے، ایسی صورت میں وہاں کی 11 نشستیں ہی اپوزیشن اتحاد کو مل سکتی تھی۔ بہرحال ایک اتفاق ہو گیا تھا، لیکن تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کی طرف سے میرا خیال ہے کہ اتفاق رائے بہتر تھا۔ اس میں تحریک انصاف کو تھوڑا سا ڈل پڑا، کوئی تھوڑا سا نقصان ہوا، لیکن اتفاق رائے بہتر تھا کہ 6 نشستیں ان کے حصے میں آ رہی تھی، ساری کی ساری بھی جا سکتی تھی اور آ بھی سکتی تھی، لیکن جس طرح کی صورتحال ہے آنے کا امکان بہت کم تھا۔ بہرحال وہاں پہ اتفاق رائے کو سبوتاژ کرنے کے لیے تحریک انصاف کے کچھ لوگ سامنے آ گئے۔ ان میں ایک ذی شان خرم صاحب بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو الیکشن میں حصہ لینا ہے۔ اسی طرح سے عرفان سلیم ہے، انہوں نے سب سے زیادہ شور مچایا تھا، لیکن آخر کار وہ 4 ساتھیوں کو لے کے بیٹھ گئے، انہوں نے اپنے کاغذات واپس لے لیے، لیکن خرم ذی شان صاحب نے کہا کہ ہم مقابلہ کروں گا، لیکن ان کو ایک بھی ووٹ نہیں پڑا۔ وہاں پہ جو صورتحال بنی ہے تحریک انصاف کی طرف سے اب کیلکولیشن کی جا رہی ہے، جمع تفریق کی جا رہی ہے، تو پتہ یہ چلا ہے کہ تحریک انصاف کے 18 ووٹ ضائع ہو گئے۔ مراد سعید کو 26 ووٹ ملے، حالانکہ کسی بھی سینیٹر کے لیے 18 ووٹ جیتنے کے لیے کافی تھے۔ اسی طرح سے نور الحق قادری کو بھی ان کو اپنی ضرورت سے زیادہ ووٹ ملے ہیں، تو تحریک انصاف کے 18 ووٹ ضائع ہو گئے، جبکہ اپوزیشن کے 3 سینیٹرز کو 17 ووٹ ملے
ملے ہیں تو وہ 17 پر کامیاب ہو گئے، لیکن تحریک انصاف کے 18 ووٹ ضائع ہو گئے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ سارے کا سارا ایک سلسلہ چلایا گیا تھا۔ یہ گیم کی گئی تھی، اس لیے گیم کی گئی تھی کیونکہ سینٹ میں 2/3 اکثریت کے لیے ان کو وہاں پہ 5 نشستیں درکار تھیں جو انہوں نے کسی بھی صورت میں حاصل کرنی تھی۔ یہ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ 2/3 اکثریت کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا، یہ اتفاق رائے پیدا کیا گیا، کسی کو ٹھپ کے، کسی کو لالچ دے کے، کسی کو ڈرا کے، کسی کو دھمکا کے، بہرحال اتفاق رائے ہو گیا تھا اکثریت بنانے کے لیے سینٹ میں۔ کیونکہ اپوزیشن اتحاد کی قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت ہو چکی ہے تو سینٹ میں بھی ان کو 2/3 اکثریت چاہیے تھی 5 ووٹوں سے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ ساری ڈرامے بازی اس لیے کی گئی ہے کیونکہ سینٹ میں جب ان کو 2/3 کے لیے چند لوگوں کی ضرورت تھی تو بڑی آسانی کے ساتھ مینج ہو سکتے ہیں۔ عمران خان کی طرف سے پورا زور لگایا گیا تھا کہ سینٹ کے جو بھی الیکشن ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، وہ اوپن ہونے چاہیے، لیکن عمران خان کی بات کسی نے بھی نہیں مانی تھی۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ تحریک انصاف نے وہاں پہ جو کہ فارمولا جس پر اتفاق رائے کیا تھا بالآخر اسی پر ہی عمل ہوا ہے، گو کہ وہاں پہ الیکشن ہوا ہے، وہاں پہ انتخاب ہوا ہے، جس طرح سے اتفاق رائے ہوا تھا نتائج اسی کے بالکل مطابق آئے ہیں۔ لیکن جس طرح سے انتخاب ہوا ہے وہ بھی پر امن طریقے سے ہوا، وہاں پہ کسی قسم کا کوئی ہلا گلا نہیں ہوا۔ خرم شاہ نے اپنے کاغذات واپس نہیں لیے تھے، صرف ایک بندے کی وجہ سے ان کے کاغذات نامزدگی واپس نہ لینے کی وجہ سے وہاں پہ الیکشن کروانا پڑا۔ اسی طرح پنجاب میں بھی الیکشن ہوا، سینٹ کا الیکشن ہوا، ایک سیٹ تھی جہاں پہ ساجد میر صاحب کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی، اس پر مسلم لیگ نون کے حافظ عبد الکریم صاحب کامیاب ہو گئے، ان کو ووٹ ملے 243 اور ان کے مقابلے میں تھے مہر عبد الستار، ان کو ووٹ ملے ہیں 99۔ کہا جاتا ہے کہ 3 ووٹ مسترد ہو گئے اور مسلم لیگ نون کے چند لوگوں کی طرف سے، شاید ان کی تعداد 19 ہے، انہوں نے ان کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ یہ مسلم لیگ نون کے لیے بڑی پریشانی ہے۔ تو پریشانی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک روز قبل بدل کانٹیننٹل میں سارے ایم پی ایز کو بلایا گیا تھا، وہاں پہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی آنا تھا، اعلان ہوتا رہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ یہ پہنچی وہ پہنچی، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کی راولپنڈی میں سرگرمیاں تھیں۔ لیکن اس سے قبل ان کی ایک طویل ملاقات ہوئی تھی اپنے ابا جی کے ساتھ، اپنے چاچا جی کے ساتھ، وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ، اور کہاں پہ ہوئی تھی؟ یہ مری میں ڈونگا گلی میں ہوئی تھی۔ تو لوگ یہاں پہ انتظار کرتے رہے لیکن مریم نواز شریف صاحبہ تشریف نہیں لائیں۔ تو کچھ لوگوں کو شاید اس کا بھی غصہ تھا کہ دیکھیں ہمیں بٹھایا گیا، انتظار کروایا گیا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی رہی کہ ان کا ہیلی کاپٹر چل پڑا ہے، یہاں پہ پہنچ گیا، وہاں پہ پہنچ گیا، ابھی لاہور میں لینڈ کر گیا، ابھی پہنچنے والی ہیں، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کا ہیلی کاپٹر نہ وہاں سے اڑا تھا، نہ چلا تھا، نہ اس نے لاہور آنا تھا، نہ وہ لاہور آئیں۔ وہ لاہور آئیں تو پھر الیکشن کے روز لاہور آئیں اور انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور کئی مسلم لیگیوں کی طرف سے ووٹ اس میں کاسٹ کرنے سے گریز کیا گیا اپنی ناراضگی دکھانے کے لیے، جو کچھ بھی ہے۔ بہرحال بہت بڑا فرق ہے، کہاں سے 243 اور کہاں پہ صرف 99۔ اب بات کر لیتے ہیں بلوچستان میں ہونے والے بہیمانہ قتل کی۔ اس میں بانو نامی لڑکی ہے اور احسان نامی مرد ہے، ان دونوں نے گھر سے جا کر اپنی شادی کر لی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بانو نے اپنے خامد سے، پہلے والے سے طلاق لے لی تھی، ان کے 3 بچے ہیں، جبکہ ان کے خامد نے، احسان، ان کے 4 بچے ہیں یا 5 بچے ہیں۔ انہوں نے اپنی شادی کر لی اور وہاں سے چلے بھی گئے تھے، چند روز کے بعد یہ واپس آئے اور ان کو ایک وڈیرے کے ہاں لے جایا گیا۔ یہاں پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اس پر ہم الگ سے ویلا کریں گے جس میں ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وڈیرا جو باہر کا پڑھا لکھا ہے اس کے ہاں لے گئے تو اس نے فیصلہ سنا دیا کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے اور دونوں کو ایک اور جگہ پہ لے جایا گیا، وہاں پہ دونوں کو شوٹ کر دیا گیا اور جس طرح سے بے ایمانہ طور پر ان کو مارا گیا وہ بھی انسانیت کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔ خاتون کو لے جاتے ہوئے کھینچا گیا تو اس کی طرف سے کہا گیا کہ جرگے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ جرگے نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا، جس طرح سے تم میری بے حرمتی کر رہے ہو، جس طرح سے تم میرے اوپر تشدد کر رہے ہو، جرگے نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس پر خاتون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں کتنی دلیر تھی، کتنی جرأت مند تھی۔ اور بعد میں یہ سٹوری سامنے آئی، سرفراز بگٹی کی طرف سے بھی کہا گیا کہ دراصل ان دونوں نے طلاق کے بعد شادی نہیں کی تھی، بلکہ خاتون کی ابھی طلاق نہیں ہوئی تھی، تو یہ لوگ گھر سے بھاگ گئے تھے، جب واپس آئے تو وڈیرے کے پاس لے جایا گیا۔ سرفراز بگٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ بے ایمانہ قتل ہوا ہے، اس کی کسی طور بھی حمایت نہیں کی جا سکتی اور اس کے حوالے سے انصاف اپنے راستے بناتا چلا جائے گا۔ بات ہم نے یہاں پہ یہ کرنی ہے کہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ خاتون کی طرف سے طلاق لے لی گئی تھی، سرفراز
بگٹی اب کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا، کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے خاتون نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ تو کیا گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چاہے فیصلہ سنا دے؟ عدالتیں موجود ہیں، وہاں پہ جو فیصلہ ہو سکتا تھا وہی ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ ایک ظلم کی داستان ہے، بہت بڑے ظلم کی داستان ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے عدالتیں کیا کرتی ہیں۔ بہرحال بلوچستان کے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے روزی خان بڑچ ان کا نام ہے، روزی خان صاحب کی طرف سے اس پر آج خود نوٹس لیا گیا، حالانکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے آج خود نوٹس لینے کا۔ تو دیکھتے ہیں کہ قانون کس طرح سے اپنا راستہ اپناتا ہے بناتا ہے۔ تو سرفراز بگٹی صاحب کو کیا مکمل یقین ہے کہ خاتون نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی؟ اگر ان کو مکمل، کیونکہ اب یہ معاملہ متنازع ہو گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ شادی کی تھی، اب یہ بات چل رہی ہے کہ خاتون نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ تو سرفراز بگٹی صاحب اس حوالے سے بڑے گواہ بن کر سامنے آئے ہیں، بلکہ ان کی طرف سے ہی یہ سب سے پہلے انکشاف کیا گیا ہے۔ کیوں نہ سرفراز بگٹی صاحب سے اسی رسم پر عمل کروا لیا جائے جس طرح سے کوئلوں پر چل کر قسم دی جاتی ہے۔ اگر سرفراز بگٹی صاحب کو اتنا یقین ہے تو ان کو پھر کوئلوں پر چلایا جائے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ اس خاتون کی طرف سے واقعی گھر سے بھاگ کر شادی کی گئی تھی۔ اگر اس خاتون کی طرف سے گھر سے بھاگ کر شادی کی گئی ہے تو ان کا جرم بنتا ہے، کتنا جرم بنتا ہے اس کا فیصلہ بھی عدالتوں نے کرنا ہے۔ لیکن جس طرح سے وڈیرے کی طرف سے سزائے موت کا فیصلہ کر دیا گیا اور اس پر عمل بھی کر دیا گیا، یہ بہت بڑے ظلم کی ایک داستان ہے۔ باقی عافیہ صدیقی کے حوالے سے عدالت میں ایک کیس چل رہا ہے، اعجاز احساق صاحب اس کی سماعت کر رہے ہیں۔ وہاں پہ ان کی طرف سے حکومت سے جو کچھ کہا گیا تھا وہ ان کے سامنے، عدالت کے سامنے نہیں لایا گیا، تو ان کی طرف سے کابینہ کو اور وزیر اعظم کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ کابینہ کے بڑے بڑے لوگوں کو نوٹس جاری کیا گیا، جن میں اسحاق ڈار ہیں، جن میں وزیر خزانہ ہیں اور دیگر بھی بہت سے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ توہین عدالت کے نوٹس میں کیا کوئی اگلی کارروائی ہوگی؟ یہ وہی کورٹ ہے جس کے چیف جسٹس صاحب سرفراز ڈوگر ہیں، تو وہاں پہ کیا یہ معاملہ آگے چل سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم فش ہو جائے گا۔ بہرحال اعجاز احساق صاحب کی طرف سے ایک قانون کے مطابق فیصلہ دیا گیا ہے یا آبزرویشن دی گئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا کابینہ کا کچھ بگڑتا ہے یا نہیں بگڑتا۔ کچھ بھی بگڑنے کا امکان نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔